اللہ ہو کے پورا قرآن تصنیف کر کے تمہیں دے دے اور تم پوری قوم مل کر کے 3 سینٹینس بھی لکھتے نہ بنا سکو، لاکھ لعنت ہے پھر تمہاری جہنم کو۔ تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں نثار تیرے کلام پر۔ رات کو بھی انیس پر ایک دو جملے عرض کیے تھے، میں نثار تیرے کلام تو باری تعالیٰ کا، تیرے کلام پر کیا مطلب کا کلام باری تعالیٰ بکھری ہوئی حالت میں آیا، لیکن تو نے اس کو ایسے ضابطے سے ترتیب دیا کہ 1400 برس تک انسانیت کا گھوڑا دوڑ دوڑ کے دم توڑ رہا ہے، لیکن اس کے کسی سینٹینس پر ہاتھ نہیں رکھ سکا۔ ایسی ترتیب جملہ ہے، ایسی مضمون کی اٹھان ہے کہ کسی جگہ اس کو کوئی چیلنج کرنے کی پوزیشن نہیں۔ بے اعتبار نزول کے وہ خدا کا کلام ہے، بے اعتبار ترتیب کے یہ تیرا جوہر ہے، اس لیے مجھے کہنے دو کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، تو سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اب اگلی بات جو کہی ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ نازل اس لیے کیا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ داداؤں کو ڈرایا نہیں گیا۔ پانی ہے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام تک کوئی نبی یا کوئی رسول اس شہر میں آ کے آباد نہیں ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت مفکر اسلام، فیضان حضرت مفکر اسلام۔ تو اس سے پیشتر آباد ہوئے، جیسا کہ امام نصفی نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت تو عراق میں ہوئی ہے۔ یہ طوفان نوحی کا جو معاملہ پیش آیا تھا یہ عراق کی سرزمین میں پیش آیا تھا۔ بصرہ اور کوفہ کے درمیان استنوری کا وجود آج بھی موجود ہے جس میں سے پانی ہو رہا تھا، لیکن جس وقت وہ مخلوق ہلاک ہو گئی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے برتن بنانے کے بارے میں کہا، اس سے بناؤ، اس سے تیار کرو، اس سے پکاؤ، جب سب کچھ کر چکے بڑے خوبصورت برتن بن گئے، رب نے کہا اب مونگری لے کے ان کو توڑو۔ مولا کہ مجھے توڑنے میں اطلاع کوئی نہیں، لیکن بڑی محنت کر کے بنایا۔ ان کا جن میں جان نہیں ڈالی ہے ان کے توڑنے کے بارے میں اتنا تعامل ہے، تو میں تو جان ڈالی ہوئی تھی جن کو مروایا تو نے۔ تو سر آپ کو احساس ہوا کہ میری شان کے مطابق مجھے ان کی مغفرت کے لیے ٹرائی کرنی چاہیے۔ پھر آ کے آپ کعبہ شریف میں آباد ہو گئے، مکہ شریف میں۔ نوح علیہ السلام کی قبر شریف کہیں کعبہ شریف کے گرد و نواح میں کسی جگہ جس کا مطلب دریافت نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ وہاں آ کر کے رہے۔ اس پر امام نصفی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ کسی وقت قرب الہی کے لیے، اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے مقامات مقدسہ میں جا کے آباد ہو جانا کہ خدا گناہ معاف کر دے، یہ سنت انبیاء ہے۔ نہیں تو وہ خدا جو کعبہ شریف میں آ کے توبہ منظور کر سکتا تھا وہ تو عراق میں بھی کر سکتا تھا نا، لیکن اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا قبلہ ہونے کی عزت حاصل تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا چلو میرے جد کریم کی بنائی ہوئی مقدس جگہ ہے، وہاں چل کے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں۔ کتنی معمولی سی بات ہے۔ بات وہ تھی کہ بیٹا بھی کافروں کے ساتھ مل کے پتھر مار رہا تھا، انہوں نے کہا یا نوحو قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو وہ سانپ جو تیری پٹاری میں نے نکال کے دکھا کیا ہے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ بات نکل گئی، قال نوح الرب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ جو تھوڑی بہت لوگ بددیانتی کرتے، بے ایمانی کرتے، کہتے ہم اگر ٹھیک نہ ہوتے ہمیں کبھی کی سزا ہو گئی ہوتی، یہ کوئی بزرگ آدمی ہوتا تو ہمیں کبھی سزا ہو گئی ہوتی۔ 945 برس سزا نہیں ہوئی، وہ تو پھر کہتے ہوں گے ہم حق پہ جانب ہے، ہمارا مذہب ٹھیک ہے۔ اگر نوح علیہ السلام کا مذہب ٹھیک ہوتا تو پھر ہم مارے ہی گئے ہوتے ہیں۔
لیکن کسی کی فریاد نہ کرنے سے یہ نتیجہ مت اخذ کرو کہ میں ٹھیک ہوں. ہر آدمی کے ضمیر میں ایک میٹر رب نے لگایا ہوا ہے. وہ آتا کل شین خلقہ ثم ہدا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جامع ہستی عطا کیا ہے اور اس کی صحت اور اس کی دیانتداری، اس کی بددیانتی، ہدایت اور گمراہی کا علم اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا. وہ خود سوچ سکتا ہے کہ میں غلط کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. لیکن یہ لکھا ہے رومی رحمت اللہ علیہ نے، جب گناہ کرتے کرتے نفس دل زیادہ سیاہ ہو جاتا، نفس بے غیرت ہو جاتا ہے. اس نفس کو کبھی آنسو نہیں آتا، کبھی ندامت نہیں ہوتی، کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا، کبھی اسے خدا کا خوف محسوس نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے ٹھیک ہوں. تو نوح علیہ السلام کی جب ایک آہ نکل گئی، جے ایک آہ درد دی مارن ہوندا ملک ویرانی، میاں صاحب عرفی کھڑی کا کلام ہے. جے ایک آہ درد دی مارن ہوندا ملک ویرانی، کو کافاں تھی سبزی سردی ندیاں رہ نہ پانی. اندروں آتش باروں خاکی مندے حالو خستوں، جے ایک نعرہ کرن محمد ڈگن پاڑ شکستوں. انشاءاللہ 29 تاریخ شاہ صاحب کے پاس اس مضمون پر کافی گفتگو ہوگی. تو اسی طرح سرکار کے بارے میں بھی ان لوگوں نے ہلکی ہلکی باتیں کی اور بڑا زمانہ گزر گیا. 13 برس گزر گئے اعلان نبوت کو، چند بندے مسلمان ہوئے. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے سرکار کے میلاد کے موقع پر آسمانی ستارے ڈھلک کر سرکار کے حجرے کے گردا گرد طواف کرتے ہوئے دیکھے، جنہوں نے مکے شریف کے کاخو کو نور میں بسا ہوا دیکھا، جنہوں نے کعبہ اللہ کے بت دھڑام دھڑام کر کے منہ کے بل گرتے پائے، اور سب کا منہ سرکار کے مولد شریف کی طرف ہے. اس طرف کا بت گرے تو ادھر ہونا چاہیے نا، اس طرف کا بت گرے تو ادھر ہونا چاہیے، اس طرف کا بت گرے تو ادھر ہونا چاہیے، اس طرف کا بت گرے تو ادھر ہونا چاہیے. لیکن سب کے منہ ایک طرف ہے. اس کا مطلب یہ خود گرے نہیں، کسی نے پکڑ کے گرائے. جنہوں نے یہ رنگتیں دیکھی ہوئی تھیں وہ انکار کر رہے تھے. جنہوں نے دیکھا کہ جس گلی کوچے سے گزر جائے خوشبو ہی خوشبو ہو جاتی ہے، اور کبھی بچوں کے ساتھ کھیلا نہیں، کبھی کسی منڈی اور میلے میں گیا نہیں، کبھی بچوں اور جوانوں کی طرح رنگ رلیاں منائی نہیں، ہمیشہ ہے رسم عاشقی میں الگ سب سے بیٹھنا، یار یاراں والے جانے کر لے ہو رہا بھول نہ کرنا، چوراں ہار چترفی دکن چھپ چھپ اندر بڑھ دے، توڑے سنگ سہلی ہوئے باقر ساری کر دی، پر دل پر کول گیو نہ پاوے سمجھو رمز اصل. یہ باتیں انہوں نے دیکھی ہوئی ہیں جو انکار کر رہے. پھر انہوں نے خود مطالبات کی، چاند ٹوٹے سرکار نے توڑ کے دکھایا. یہ کمال کی بات ہے. باقی جس بھی کسی نبی سے لوگوں نے معجزہ مانگا، جب معجزہ نبی نے کر کے دکھایا باز نہیں آئے تو عذاب آیا. سرکار نے معجزہ دکھایا، انہوں نے انکار کیا، مگر سرکار نے معجزے کے بارے میں کہا اللہ کریم ان کی نسلوں میں ضرور مسلمان ہوں گے، ان کو بچا لے. اب اللہ کریم فرماتے ہیں اے پیارے تو ڈراتا ہے یہ سنتے نہیں. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے آپ تک، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آپ تک کوئی یہاں ڈرانے والا آ کے بسا نہیں. ہود علیہ السلام تھے یمن میں تھے، صالح علیہ السلام تھے مدینہ مکہ شریف سے، بلکہ مدینہ شریف سے 126 میل کے فاصلے پر شمال جنوب مغربی کونے میں، اب شمال مغربی کونے میں ایک ریلوے اسٹیشن ہے جس کا نام مدائن صالح. یہ لوگ قوم وہاں آباد تھی. اس جگہ جہاں سرکار کا بسیرا تھا یہاں کوئی نبی کوئی رسول آ کے آباد نہیں ہوا. جناب اسماعیل علیہ السلام کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑے شجرے والے بے ایمان ہیں، کئی پشتوں سے ان کے پاس کوئی نبی آیا نہیں، اس لیے ان کے زنگ بڑے بڑے پرانے ہیں. تو آپ گھبرائیں نہیں، نازل اس لیے کیا لتنذر قوما ما